ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے اس خطے پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ کیا اثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میر صاحب، کوئی بھی جنگ ہو اس کے جو خدا نخواستہ کانسیکوینسز ہیں وہ کو اچھے نہیں ہوتے، چاہے وہ چھوٹی جنگ ہو یا بڑی جنگ ہو۔ آپ نے ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا بھی کانفلکٹ دیکھا، ریئل ٹائم میں تو وہ 6 مئی کی رات سے 10 مئی کی صبح تک تھا۔ اسی طرح یہ جو ایک ان کی یو ایس کی اور ایران کی جو ڈپلومیٹک چینل چل رہا تھا، وہ پرائمریلی اس پہ فوکس تھا کہ جی ایران اپنے آپ کو ڈی نیوکلائز کرے اور تمام فیسلٹیز کو ختم کرے، اور اس حوالے سے ان کے قریباً 5 راؤنڈز ہوئے ہیں۔ مسقط میں بھی ہوئے، روم میں بھی، عمان کی ایمبیسی میں ہوا، پھر ہوا، اور مجھے دونوں وزراء خارجہ ان کی مہربانی ہے، عمان کے بھی اور ایران کے بھی، مجھے انہوں نے لوپ میں رکھا ہوا تھا کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے۔ ابھی جو ڈیٹیل میٹنگ ان کی تھی وہ 15 کو ڈیو تھی، 15 جون کو جی، اور وٹ وی سے کہ جی ڈیولز ان ڈیٹیل، تو اس میں وہ ورکنگ گروپ پہلے لگا ہوا تھا اور ان کی اب سیریس میٹنگ ہونی تھی، کیونکہ ایران کا اپنا ایک سٹینس ہے کہ جی ہم کسی قسم کی کنڈیشن یا جو اوور سائٹ رکھنا چاہتی ہے گلوبل کمیونٹی کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے، وہ تو ہمیں قبول ہے، لیکن ہمیں ٹوٹل انریچمنٹ زیرو کرنے کا کہنا اور ہمارا نیوکلیئر جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمالش یا ڈسٹروائے کرنے کا کہنا، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی دس از دا کور پرابلم جو کہ ان میں آپس میں چل رہی تھی۔ تو آنن فانن 15 تاریخ کی میٹنگ سے پہلے 13 کی صبح جب اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، تو ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ ایک ہمسایہ ملک بھی ہے، اسلامک ملک بھی ہے، ہم ای سی او کے اکٹھے ممبر بھی ہیں، جو آر سی ڈی کا بھی ہوتا تھا، ایران، ترکی اور پاکستان، پھر کنورٹ ہو کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس آئیں تو ای سی او بن گیا، اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن۔ تو یہ جو ساری ہماری ایک بھائی چارے کی دہائیوں کی جو ایک ہسٹری ہے، ہمارا بحیثیت مسلمان بھی یہ فرض تھا، تو ہم نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ جو ہی یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے ہم نے فارن آفس نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی اور اس کو کنڈیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے فوری طور کے اوپر میں نے بھی پرسنل ٹویٹ بھی کی، وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹویٹ کی۔ اس دن سے لے کے اب تک میری ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم کے ان کے صدر سے بات ہو چکی ہے، تو ہم نے بالکل ان سے کنیکٹیوٹی رکھی ہوئی ہے۔ 3-4 جو آف شوٹ جو آپ کہہ لیں معاملات ہوئے کہ ان کے 20,000 حاجی جو ہیں جی، وہ سعودی عربیہ میں سٹینڈرڈ تھے، انہوں نے مجھے میسج بھیجا فارن آفس، ہم نے فوری طور پہ کہا جی ہم وی ول ویلکم، دیر از نو پرابلم۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے تاکہ وہاں ہماری کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں جانے کو ان کو وہ بھی تکلیف نہ ہو، اور ہم وہ سارا لاجسٹکس جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے ہماری ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے ان کو یعنی لبیک کہہ دیا۔ اسی طرح چونکہ ایران خود اپنا یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں ہے، تو اس میں یو این سیکورٹی کونسل میں ایران چاہتا تھا کہ جو یہ معاملہ ہوا تو فوری طور کے اوپر یو این سیکورٹی کونسل ملے اور اس کے اوپر وہ بات چیت کرے، تو ہم نے اس کو بھی ہمارے امبیسڈر ہیں اس میں اپنا یو این میں امبیسڈر عاصم افتخار، انہوں نے رابطہ کیا، تو میں نے کہا جی پوری طرح سپورٹ کریں اور آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں دن ضائع نہ ہو۔ تو الحمدللہ سیم ڈے ہی، کیونکہ ہمارا 9 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان کا اور نیو یارک کا، تو ہم نے وہ میٹنگ بھی کروائی اور آپ نے دیکھا اس کی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ بھی کافی سٹرونگ آئی، اور اس میں ایران کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیو جو امبیسڈر ان کے ہیں، انہوں نے 4 ملکوں کا اسپیشل شکریہ ادا کیا کہ جو پرو ایکٹیولی ایران کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان سر فہرست تھا، پھر چائنا تھا، پھر رشیا تھا، پھر الجزائر تھا۔ تو یہ ہمارا دینی فرض بھی ہے، مذہبی فرض بھی ہے، ہماری ایک ہسٹری بھی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فرض کو ادا کریں، اور وی ہوپ فار دا بیسٹ۔ بائی دی وے
آج ایس سی او کی میٹنگ ایران نے ورچوئل میٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی ایس سی او کی جی، اور وہ ورچوئل میٹنگ جو ہے فکس ہو گئی تھی، لیکن وہ کورم سم ہاؤ پورا نہیں ہو سکا، تو اب جو ای سی او کی میٹنگ ہے 21 کو سیٹرڈے کو استنبول میں، اب ایس سی او کی سائیڈ لائن پہ کوشش کریں گے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ایران کو کہ ایس سی او کے جو فارن منسٹر کی وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں ورچوئل کے بجائے ایکچوئل ہو جائے، کیونکہ او آئی سی کی میٹنگ آلریڈی استنبول میں ہونے جا رہی ہے 21 اور 22 کو، یہ پری فکس ہے کئی مہینے پہلے۔ جی، تو یہ ہے جی بریف سی ڈیٹیل، جہاں تک ہمارے زائرین ہیں وہاں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم نکالنے کی پوری ارینجمنٹس کر رہے ہیں۔ کل اسٹوڈنٹس قریباً 157 اور پھر اور نمبر جو تھا وہ کوئی 97، تو یہ ان کے ٹوٹل تعداد جو ملا کے ہے وہ اسٹوڈنٹس کی وہ 251 اسٹوڈنٹس ہے، جو ہم امید ہے آج شام سے پہلے انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح جو عراق میں زائرین سٹینڈرڈ ہے وہ قریباً 522 ہیں، جو بائی روڈ گئے ہوئے ہیں وہ 313 ہے، اور قریباً 209 جو ہیں وہ 313 بائی ایئر اور 209 بائی روڈ۔ تو ہم ساری ارینجمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں موفا میں ہم نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو 13 جون کو ہی جب یہ واقعہ ہوا تو 24/7 اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے کہ جی ہر وقت ہر لمحہ ہمیں رپورٹ ملنی چاہیے۔ تو جیسے ہم نے انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں کیا تھا اسی پیٹرن کے اوپر فورن آفس میں، فورن منسٹری میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ میر صاحب، اچھا سر، آپ نے ایس سی او کا بھی ذکر کیا، او آئی سی کا بھی ذکر کیا، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں او آئی سی جو ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اور آپ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے جنگ کو رکوانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، او آئی سی کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے یہ سمٹ نہیں ہے، اور کافی جیسے میں نے عرض کیا پہلے یہ فکس ہوا تھا، اس وقت یہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی 13 جون والی، اور یہ استنبول نے ہوسٹ کرنا ہے ہفتہ اور اتوار 21 اور 22 کو۔ تو اس میں ہمیں آبویسلی یونینیمسلی ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اور وہاں ڈیلیبریشنز ہوں گی کہ او آئی سی کیا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 57 ممالک کی یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، تمام مسلم ممالک اس کے ممبرز ہیں، تو یہ ہوگی، لیکن جو ایس سی او کی آج نہیں ہو سکی وہ بھی میری بات ہو رہی ہے کہ ہم او آئی سی سے پہلے، او آئی سی کی میٹنگ کے دوران سائیڈ لائن پہ وہ ایس سی او کی بھی جو یعنی ایران جو ریکویسٹ کر رہا ہے جہاں بھی سپورٹ کا، پاکستان ڈپلومیٹک اور ملٹی لیٹرل فورس کے اوپر پوری طرح ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایس سی او جو ہے اس کا تو بھارت بھی ممبر ہے، اور ایس سی او نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، لیکن بھارت نے اس کی تائید نہیں کی۔ تو اس سلسلے میں جو بھارت کا کردار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی تشویشناک اور قابل مذمت ہے کہ اس طرح کے جو سچویشن ہے اس میں تو آپ کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہیومن لاس ہو رہا ہے، جو کچھ انفراسٹرکچر لاس ہے، ایون جب وہ کلیم کر دیں جی ہم ان کے نیوکلیر انسٹالیشن کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں، حالانکہ سیولین کی پوری فوٹیج موجود ہیں، نمبرز آ رہے ہیں کتنے ہنڈریڈز آف کیجولٹیز ہو چکی ہیں، ان کی لیڈرشپ آرمی ان کے جنرل کو مار دیا گیا ہے، نیشنل گارڈ کے جو ہیڈ تھے ان کو مار دیا گیا، جو رپورٹس آ رہی ہیں جو ویریفائڈ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی اچھا کردار نہیں کر رہا۔ انڈیا کو سبق لینا چاہیے کہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں اس کی ان ڈپلومیٹک مووز، اس کے جھوٹ اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا میں اچھا خاصا ایکسپوز ہو چکا ہے، شاید وہ پچھلے 70 سال میں اتنا نیگیٹیولی ایکسپوز نہیں ہوا، اور جو وہ توقع کر رہا تھا وہ اس کو بالکل، چاہے اس نے بڑے ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اس میں کچھ نہیں نکلا۔ میر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے ویل ریڈ ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، مجھے بھی پوری فارن آفس میں ان پٹ ملتی ہے، تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا تو وہ سارا پروسیس بھی ناکام ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی بدقسمتی ہے کہ ایسی چیز کے بھی سیاست کی نظر کرنا، لیکن چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں بہت گٹھ جوڑ ہے، تو اگر انڈیا نے اس کا نہیں حصہ بنا اس کی اور آئسولیشن میں رہا ہے، تو ایس سی او کے باقی ممبرز کو وہی کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا ہے، اور آگے بھی ایس سی او کی جو فارن منسٹر کی میٹنگ ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا،
اور OIC میں بھی انشاءاللہ کرے گا جی آنے والے دنوں میں جو سیٹرڈے سنڈے ہے اسی ہفتے.